बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंजर। आज 9 फरवरी है, साल 2022। पीटीआई की आज एक बड़ी आम विकेट गिर गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा को न्यायालय की सजा सुना दी है। ये पूरा केस क्या है, इसका पस मंजर क्या है, आम तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान के एक बड़े एंकर को सजा सुना दी गई है और नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए हैं। ये क्या मामला है, एक बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर भी तफसील के साथ हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से जहां पर डस्का के इंतखाबात हुए, सेनेट इंतखाबात हुए, उसके बाद केपीके के इंतखाबात हुए और अब फैसल वाडा की न्यायालय की सजा है, हर जगह पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्टिव नजर आते हैं। ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज भी नजर आई कि जहां पर मामला अपोजिशन का हुआ है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वो फुर्तियां नजर नहीं आई। यहां पर वीडियो बाकायदा तौर पर सबूत सामने आए कि किस तरीके से यूसुफ रजा गिलानी का बेटा वो वोटों की खरीदो फरोख्त कर रहा था। लेकिन आपने इस केस पर कभी भी समाज के हवाले से सुना नहीं होगा। रूटीन के मुताबिक थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है। तो ओवरऑल जो इलेक्शन कमीशन है, अगर वो एक्टिव होता है, कोई उसके सामने झूठ बोलता है, झूठे कागजात नामजदगी दाखिल करे, या कोई बेजाब्तगी करता है, या कोई इलेक्शन के दौरान बदमाशी करता है, तो उनको यकीनन कार्रवाई करना चाहिए और सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अगर ये तासर कायम हो जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शायद हुकूमती लोगों को मुखालफत की आड़ के अंदर वो मामलात को चला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहां पर अपोजिशन का मामला हो वहां बेजाब्तगी नजर आए, तो वो एक्शन नजर नहीं आता। मैं चंद वाकयात आपके सामने लाता हूं। डस्का इंतखाबात के मामले को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन अभी खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात हुए, वहां पर शाह मोहम्मद खान जो है वो सूबाई वजीर थे पीटीआई के, उन्होंने इलेक्शन के अंदर बेजाब्तगी की और वहां पर कहा गया कि बन्नू के अंदर उन्होंने एक पोलिंग स्टेशन पर जबरदस्ती प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उनको उसके अंदर जो है वो इस्तेमाल करके तो उन्होंने वहां बदमाशी की, पोलिंग स्टेशन पर हमला किया और इसके साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और आर्टिकल 218 के तहत उनको नायल कर दिया गया 5 साल के लिए। उनका जो बेटा है उसको भी फिलहाल नायल कर दिया गया और उसके साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन का मुबैना तौर पर जो अमला उनके साथ मिला हुआ था उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। तो जब कोई भी जुर्म साबित होता है, यकीनी तौर पर ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और जबरदस्त काम है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पीटीआई के सूबाई वजीर के खिलाफ ये यकीनन एक बड़ा इकदाम है और इससे पीटीआई की साख जो है वो बड़ी मुतासर हुई है। दूसरी तरफ आप देखिए उमर अमीन गंडापुर, ये अली अमीन गंडापुर के भाई हैं। गुज़श्ता रोज आपको इल्म है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये रिलीफ लेने के अंदर कामयाब हुए हैं, लेकिन एक हफ्ता कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया है कि इसको उमर अमीन गंडापुर जो है उसको नाअहल करार दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उनके वकील ने दलाल दी है उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी सारा केस जो है वो तो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ चलाया जा रहा था कि वो मेरा भाई है, वफाकी वजीर है और उसको ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए और न्यायालय की सजा आपने मुझे सुना दी है। तो ये तो बड़ा मेरिट की धज्जियां बखेरी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अभी उनको रिलीफ मिल गया, मामला ज़ाहिर है आगे बढ़ेंगे। और आज जो फैसल वाडा का फैसला आया है यकीनन ये एक तारीखी नोयत का है। लेकिन हमें देखना है कि एक तरफ फजलुर रहमान का भाई ज़ियाउर रहमान वो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के जो आर्डर है और उस जो रूल्स हैं उनकी धज्जियां बखेर रहा है, सरकारी मुलाजम होते हुए भी वहां पर कंपेन कर रहा है। और दूसरी तरफ जो बाकायदा तौर पर जिला इंतजामिया ने रोका हुआ है, इसके बावजूद वहां पर जलसे हो रहे हैं। एमएनएज एमपीएस बाकायदा कंपेन का हिस्सा है। डस्का इलेक्शन के अंदर नून लीग के एमएनएज एमपीएस कंपेन करते रहे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये वो सवालात हैं जो अक्सर फॉरेन फंडिंग केस से लेकर अब तक जो है वो उठ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुतहरक होना ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन इसके साथ ही जो है वो ये देखना चाहिए कि बाकी क्या उनका सब के लिए रवैया यकसा है। आज शाह मोहम्मद जो साबिक सूबाई वजीर थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपनी दरखास्त जो है वो वापस ले ली है और कहा गया है कि प्रॉपर फोरम पर अगर आप रजू करेंगे तो यही आपके लिए बेहतर होगा। तो लेकिन अब जो सजा सुनाई गई है पहले मैं वो आपके सामने रखता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा को दरअसल सजा कौन सी दी है। अब फैसल वाडा जो है हकीकत ये है कि ये फैसला बगैर मेरिट पर लगता है। वो इसलिए कि फैसल वाडा से जब भी असल जवाब मांगा गया तो वो जवाब जमा नहीं करवा सके। सवाल जो है वो ये रखा गया है कि जब आपने कागजात नामजदगी 2018 के इंतखाबात के अंदर जमा करवाए थे
اس وقت تک آپ نے امریکہ کی نیشنلٹی کو ترک نہیں کیا تھا، آپ ڈوئل نیشنل تھے، اور ڈوئل نیشنل ہوتے ہوئے آپ پاکستان کے اندر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی سینٹ کے ممبر الیکٹ نہیں ہو سکتے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے جو تاخیری حربے ہیں وہ استعمال کرتے رہے ہیں، اور اب اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ 2018 کے چکے کاغذات نامزدگی کا معاملہ ہے، اور پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں قادر خان مندوخیل، انہوں نے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ انہوں نے درخواست دائر کی تھی، اور انہوں نے خود مانا ہے کہ اس درخواست کے پیچھے دراصل آصف زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور ہے۔ میں ہمیشہ ان سے رہنمائی لیتا رہا ہوں، انہوں نے مجھے حوصلہ دیا ہے، اور پھر آپ کو علم ہے کہ فیصل واڈا جب سے بوٹ لے کر پروگرام کے اندر آئے تھے اس کے بعد بہت ساری مگوئیاں ہو رہی تھی، تو منطقی انجام تک آج وہ سیاست کے اندر پہنچے ہیں، اور یہ سیاسی نااہلی جو ہے کیا تاحیات ہوگی؟ تو ابھی تک جو ہے چونکہ 62F1F کے تحت نااہلی ہے، تو یہ تاحیات نااہلی ہی قرار پائے گی تا وقت کہ عدالت کوئی ان کو ریلیف نہ دے دے۔ اب اس کے اندر 3 رکنی بینچ جو ہے چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں انہوں نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری مختصر فیصلے میں کہا گیا ہے کہ فیصل واڈا نے اپنے کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی سے کام لیا ہے، کاغذات نامزدگی کے وقت جعلی حلف نامہ جمع کروایا ہے۔ اب یہ جعلی چونکہ حلف نامہ ہے، الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ فیصل واڈا کو آرٹیکل 62(1)F کے تحت نااہل قرار دیا گیا ہے، اب وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے دیے گئے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ فیصل واڈا نے بطور MNA سینٹ الیکشن میں ووٹ بھی غلط کاسٹ کیا ہے، لہذا ان کی سینٹ رکنیت کا نوٹیفکیشن بھی واپس لیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں دیے گئے فیصلے میں حکم دیا گیا کہ وہ بطور MNA لینے والی تمام براعات اور تنخواہیں 2 مہینے کے اندر واپس کر دیں، اور ساتھ ہی ان کو کہا گیا ہے کہ اگر ان کو اس فیصلے سے اختلاف ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب فیصلہ آ گیا ہے، یقینی طور پر اس کا جواب چونکہ فیصل واڈا کے پاس نہیں تھا، کئی مرتبہ وہ اپیلوں کے اندر جو ہے وہ درخواستیں لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، وہاں بھی انہوں نے تاخیری حربے استعمال کیے، وہاں سے ان کا ناکامی ہوئی، پھر الیکشن کمیشن کے اندر معاملہ آیا ہے۔ تو یہ بظاہر فیصلہ میرٹ پر لگتا ہے، لیکن اس کے الٹ اگر ہوگا تو ظاہر ہے وہ ان کو ریلیف لینے کا حق حاصل ہے۔ لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے وہ اپوزیشن کے لیے وہ نہیں ہے جو حکومت کے لیے نظر آ رہا ہے۔ تو اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ 2023 کا جو الیکشن ہے وہ یقینی طور پر PTI کے لیے اس الیکشن کمیشن کے تحت جو ہے وہ یقیناً مشکل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک اور بڑی خبر ہے، اور اس کا تعلق ہمارے پاکستان کے بڑے معروف آپ کو علم ہے ٹی وی اینکر ہیں، اور ایک زمانے کے اندر تو وہ ون اینڈ اونلی ہوا کرتے تھے، اور وہ ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ لوگ ان کو بڑا پسند کرتے تھے اور ان کو سماعت بھی کرتے تھے، اور بڑے بڑے سکینڈل انہوں نے بریک بھی کیے۔ ظاہر ہے کراچی کے اندر جس طریقے سے بھتہ مافیا، قتل و غارت کرنے والے، دہشت گردی کرنے والے، مختلف امن کمیٹیاں، منظور کاکا سے لے کر سب کو انہوں نے بے نقاب کیا، لیکن کئی مرتبہ بعد ازاں پتہ چلا کہ انہوں نے بے احتیاطی کا بھی مظاہرہ کیا۔ جیسے زینب کیس کے اندر انہوں نے ایک پورا نیٹ ورک جو ہے وہ اس طریقے سے بتایا تھا کہ جیسے خدا نخواستہ ایک طوفان آ گیا تھا، اور پھر جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے وہ پیش ہوئے تو ان کے پاس اس حوالے سے کوئی ثبوت نہیں تھے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے بعد وہی پورن ویڈیوز کے حوالے سے بہت سارے نیٹ ورک پاکستان کے اندر مسلسل پکڑے گئے اور پکڑے جا رہے ہیں، لیکن وہ قصور کے واقعات کے ساتھ ان کا کوئی لنک جو ہے وہ اس طریقے سے ثابت نہیں ہوا۔ اب یہ سعید غنی ہیں، پیپلز پارٹی کے عام رہنما ہیں، صوبائی وزیر اطلاعات بھی ہیں، انہوں نے ایک کیس ان کے خلاف کیا تھا 2018 کے اندر، اور کیس جو ہے بیسیکلی یہ تھا کہ انہوں نے نیوز 1 کے اندر ڈاکٹر شاہد مسعود ہوتے تھے اور وہاں پر پروگرام کیا۔ ایک تو پرائیویٹ کمپلینٹ داخل کی گئی ان کے خلاف جو ہے یہاں پر سعید غنی کی طرف سے، اور دوسرا ہرجانے کا دعویٰ کیا گیا، یعنی ڈیفامیشن سوٹ۔ اب جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں جنوبی، انہوں نے صوبائی وزیر سعید غنی کی ہتک عزت کے دعوے کا فیصلہ سنا دیا ہے، اور بتایا چونکہ کرپشن کے کچھ الزامات لگائے گئے تھے سعید غنی پر۔ سعید غنی جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی، ٹویٹر پر بھی اس وقت وہ بڑے ایکٹیو ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو شاہد مسعود مجھ پر الزام لگا رہا ہے یہ غلط الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور میں اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے پروگرام میں بلا دیں، میں وہاں بات کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن ڈاکٹر شاہد مسعود یک طرفہ طور پر لگے رہے، اور پاکستان کے اندر چونکہ جتنا بھی آپ کسی کے خلاف بات کرتے ہیں وہ ایکشن نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے زیادہ طور پر جو ہے وہ لمبی کاروائیاں ہوتی ہیں ہتک عزت کی، تو کیسز نہیں ہوتے۔
لیکن یہاں پر قانون موجود ہے، ڈیفامیشن لاز کے تحت باقاعدہ سوٹ فائل کی گئی، اور اب ہمارے معزز ڈاکٹر شاہد مسعود جو ہے ان کو اور نیوز ون کے مالک اور نیوز ون کے اس پروگرام جو ڈاکٹر شاہد مسعود کا ہے اس کے پروڈیوسر کو 1 کروڑ روپے ہرجانے کی سزا سنائی گئی ہے، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی نے سعید غنی کے حد کے عزت کے دعوے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ انہوں نے تو اپنا جو ویلیو ہے وہ 1 ارب روپے کے ہرجانے کی دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن 1 کروڑ کا ان کی جو ہے وہ قیمت پڑی ہے کہ اتنا کافی ہے۔ سعید غنی کی جانب سے اینکر شاہد مسعود اور نیوز ون ٹی وی کے خلاف دائر حد کے عزت کے دعوے میں یہ جو ہے وہ ڈگری کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی سعید غنی کے خلاف یہ 2018 میں یہ سعید غنی پر الزامات لگائے گئے تھے، اور ڈاکٹر شاہد مسعود اور نیوز ون کے خلاف معزز عدالت میں یہ فیصلہ دائر کیا گیا تھا، یعنی کیس دائر کیا گیا۔ اب ایک اور جو پرائیویٹ کمپلینٹ ہے وہاں پر چونکہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب پیش نہیں ہو رہے تو اس کے اندر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کو گرفتار کر کے عدالت کے اندر حاضر کیا جائے۔ اب یقینی طور پر ڈاکٹر صاحب کو جب سزا ہوئی ہے، ایک طرف ہرجانہ، دوسری طرف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، تو اب وہ متحرک ہو گئے ہیں، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ اپنے وکیل جو ہے اس کے ذریعے پورا یہ کیس جو ہے وہ فائٹ کریں گے، اور اس ہرجانے کے جو سزا ہوئی ہے اس کے خلاف وہ اپنی اپیل دائر کریں گے۔ اس کیس کو انہوں نے اس طریقے سے فائٹ بھی نہیں کیا، اتنا پرسو بھی نہیں کیا، اور شاید توقع نہیں تھی، لیکن پاکستان کی عدالتوں کے اندر اس طرح کی اگر سزائیں بر وقت ہونا شروع ہو جائیں تو یقینی طور پر میں بھی محتاط بولوں گا، سب محتاط بولیں گے، اور جہاں پر معاملہ لیکن آمدن سے زائد اثاثات کا ہو اور کرپشن کا کوئی مبینہ الزام ہو تو دوسرے بندے کو بھی اپنے آمدن یا اثاثے وہ ظاہر کرنے اس کے لیے ضروری ہوں گے۔ اس کے لیے بھی بہترین جو پلیٹ فارم ہے وہ مہیا ہونے چاہیے تاکہ جلد از جلد جو ہے وہ کام اپنے جو ہے وہ حتمی نتیجے پر پہنچے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ایک زمانے کے اندر بڑا نام تھے اور اب بھی ظاہر ہیں، لیکن جو کریڈیبلٹی ان کی تھی یقیناً اس کو کئی مرتبہ اب جو ہے وہ دھچکا لگ چکا ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندڑ کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔